آج یشل کا برتھ ڈے تھا۔ سکینہ نے یشل کو ایک خوبصورت ساڑی گفٹ کی تھی۔ سکینہ گفٹ دیتے وقت تھوڑی ہچکچا رہی تھی، مگر یشل نے گفٹ کی اتنی تعریف کی کہ وہ کھل اٹھی۔ سچی بی بی، آپ کو یہ شال اتنی پسند آئی؟ ہاں سکینہ، مجھے یہ بہت اچھی لگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آمنہ سکینہ کی بیٹی نے بھی یشل کو ایک بیگ گفٹ کیا تھا، جو دونوں چیزیں اس نے سنبھال کر رکھ لیں۔ بی بی جی کتنی اچھی ہیں، بھلا ہم غریبوں کے تحفے کو بھی کوئی یوں سنبھال کر رکھتا ہے؟ سکینہ اپنی آنکھوں میں آنسو چادر سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ یشل لاشعوری طور پر شاہ کے وش کرنے کے انتظار میں تھی، مگر شام کے 5 بج گئے اور شاہ کا فون تک نہ آیا۔ صبح وہ اس کے جاگنے سے پہلے ہی آفس جا چکا تھا۔ اب یشل مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی۔ آپ کو تو میرا برتھ ڈے بھی یاد نہیں، اس کے لبوں نے شکوہ کیا۔ تبھی بیڈ پر پڑا اس کا فون بج اٹھا۔ نمبر دیکھ کر بے اختیار اس کا دل دھڑک اٹھا۔ آخر اس کے شاہ کو یاد آ ہی گیا۔ ہیلو یشل، پلیز تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میرے ایک دوست نے آج ہمیں ڈنر پر بلایا ہے۔ یشل بے حد خوش تھی کہ اس کے شاہ کو اس کا برتھ ڈے یاد آ گیا، لیکن دل محسوس کر رہ گئی۔ شاہ کو میرا برتھ ڈے تک یاد نہیں؟ بہت سے آنسو اس کی پلکوں کی قید سے آزاد ہو کر گرنے لگے۔ یشل اداس سے شام کو پہنے جانے والے ڈریس دیکھ رہی تھی کہ سکینہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی، یہ شاہ صاحب نے ڈرائیور چاچا کے ہاتھ بھیجا ہے۔ کیا ہے یہ سکینہ؟ پتہ نہیں بی بی جی، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ یشل نے وہ پارسل سکینہ کے ہاتھ سے لیا اور اس کے اوپر ایک خوبصورت سا کارڈ بھی تھا۔ یشل نے وہ کارڈ کھول کر دیکھا تو اس میں شاہ کے خوبصورت رائٹنگ میں درج الفاظ دیکھ کر دھیرے سے سر جھکا گئی۔ اگر آج اس لباس کو پہن کر آپ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کریں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یشل نے وہ پارسل کھول کے دیکھا تو شاہ کی پسند کی داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ ریڈ کلر کی بے حد خوبصورت ڈریس جس پر خوبصورت ڈائمنڈ ورک کیا گیا تھا، کسی کی پہلی پسند ہو سکتی تھی۔ یشل کو بھی وہ لباس بے حد پسند آیا تھا۔ شاہ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسی کی لائی ہوئی ڈریس میں ہلکا ہلکا میک اپ کیے نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ شاہ نے بنا اس کی طرف دیکھے وارڈروب سے ایک بلیک سوٹ نکالا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ یشل کو لگا تھا کہ شاہ گھر آ کر اس سے وش کرے گا، مگر اس کے سارے خواب ٹوٹ گئے۔ یشل کی گاڑی میں بیٹھتے ہی شاہ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ یشل بار بار کچھ کہنے کی چاہت میں شاہ کی طرف دیکھتی، جو آگے دیکھ کر ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا، اور پھر لب بھیج کر رہ جاتی۔ یشل تمہیں کچھ کہنا ہے؟ شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو؟ یشل گھبرا کر چپ ہو گئی۔ بولو نا، کیا بات ہے؟ شاہ، کیا آج آپ کو آج کے دن کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں؟ جانم، اس کے بارے میں ہم گھر جا کر بات کرتے ہیں، شاہ نے ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا، اور خود گاڑی سے باہر نکل گیا۔ شاہ نے اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر گئے۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب اسے زین کے نام کی انگوٹھی پہنائی جانے والی تھی۔ اسکن کلر کے شرارے میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ رانو صبح سے کئی بار اس کی تعریف کر چکی تھی، اور وہ شرمائی سی مسکراتی تھی۔ دادو کئی بار اس کی نظر اتار چکی تھیں۔ انہیں یہ ڈر کھایا جا رہا تھا کہ کہیں ان کی لاڈلی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ رسم سادگی سے ادا کی جانی تھی، بس کچھ دوست تھے جنہوں نے اس کی خوشی میں شرکت کی تھی۔ اسٹیج کو پھولوں کی مدد سے خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ گڑیا جب ہال میں داخل ہوئی تو ہر نگاہ نے اس کی بے مثال خوبصورتی کو سراہا تھا، اور اماں بھی اور دادوں نے اس کی کئی بلائیں لے ڈالی تھیں۔ اسٹیج کو پھولوں کی مدد سے خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ گڑیا جب ہال میں داخل ہوئی تو ہر نگاہ نے اس کی بے مثال خوبصورتی کو سراہا تھا۔ اماں بھی اور دادوں نے اس کی کئی بلائیں لے ڈالی تھی۔ بے شک وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو زین بھی اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ زین ہوش کی دنیا میں تب واپس آیا جب سعد نے اس کے پیٹ میں کوہنی ماری۔ ہوش میں آ جا یار، کیا کر رہا ہے؟ خیال کر کے کہاں کھڑا ہے؟ اس وقت تو اماں بھی اور دادی یہی موجود ہیں، کچھ تو لحاظ کر۔ زین شرمندہ سا سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔
دوسری طرف گڑیا نے زین کو اس طرح خود کو دیکھتے پا کر رانو کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے کہا تھا نا، زین بھائی تمہیں دیکھ کر تم ہی پر سے نگاہیں ہٹانا بھول جائیں گے۔ رانو نے گڑیا کے کانوں میں سرگوشی کی۔ تبھی سعد کی نظر گڑیا کے ساتھ آتی لڑکی پر پڑی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، مگر اس میں کچھ تو ایسا تھا کہ سعد ایک پل کے لیے ساری دنیا کو بھول گیا۔ وہ گڑیا کے کانوں میں کچھ بولتی خود ہی مسکرا دی۔ گڑیا کو زین کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ گڑیا کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ زین نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے نام کی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی کہ دل کرتا ہے کہ کاش منگنی کی جگہ آج نکاح کر لوں اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اپنا بنا کر زین بھرے سے گڑیا کے کانوں میں سرگوشی کی۔ وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے اور اندر کا ماحول دیکھ کر یشل حیران رہ گئی۔ گلاب کے سرخ پھولوں سے ہال کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ زمین پر ہر جگہ سرخ غبارے بکھرے تھے اور ہال کے بیچوں بیچ ایک گول ٹیبل پر ایک خوبصورت سا کیک رکھا گیا تھا جس پر ایک کینڈل جل رہی تھی۔ اور رک کیوں گئی جانم، آؤ نا۔ شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ٹیبل کی طرف لے جانے لگا، جبکہ یشل سے جانم کہنے اور ہاتھ پکڑنے پر خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ یشل کے گالوں پر سرخی دوڑ گئی۔ شاہ نے یشل کو کرسی پر بٹھایا اور پھر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یشل اس وقت ریڈ کلر کی انارکلی فراک، جو کہ اس میں ایک گلاب کا پھول لگ رہی تھی، اسے اپنی طرف دیکھ کر یشل مزید کنفیوز ہو گئی اور اس کا چہرہ بے حد سرخ ہو گیا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد پلکیں اٹھا کر شاہ کو دیکھتی اور پھر اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر نظر جھکا لیتی۔ شاہ، آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یشل نے دھیرے سے کہا۔ کچھ نہیں جانم، تم بے حد حسین لگ رہی ہو، اتنا کہ میری نظر تم پر سے ہٹ ہی نہیں رہی۔ یشل کی بات پر شاہ نے مسکرا کر کہا، آؤ کیک کاٹو۔ شاہ چھری اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہنے لگا۔ یشل کیک دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دی، جس پر بہت خوبصورتی سے ہیپی برتھ ڈے کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ یشل نے کاٹا اور ایک پیس اس کی طرف بڑھایا، جو دلچسپی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ نے یشل کا کیک والا ہاتھ پکڑا اور کیک کا وہ پیس اپنے منہ میں ڈال کر یشل کی انگلی کو اپنے لبوں سے چھوا۔ یشل پوری جان سے کانپ کر رہ گئی۔ شاہ، جی جانے من، شاہ پلیز چھوڑیں۔ شاہ یشل کے قریب آیا اور اس کے کانوں میں بولا، ہیپی برتھ ڈے میری جان، اور اس کے کانوں کے لوگ کو اپنے لبوں سے چھوا۔ شاہ پلیز۔ یشل اس کی بھرپور گستاخیوں کو مزید سرخ ہو گئے۔ شاہ نے یشل کی گردن سے بال ہٹایا اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ بولو نہ جانے شاہ۔ شاہ نے اس سے بولنے پر اکسایا، جبکہ یشل ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بس یشل کے لیے پیار ہی پیار تھا، اور دھیرے سے اپنی آنکھیں جھکا گئی۔ اس کی اس ادا پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ یشل کو خود سے مزید قریب تر کر لیا۔ جانے شاہ، آج میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اجازت طلب لہجے میں کہا۔ یشل نے بے ساختہ اپنی گردن ہاں میں ہلا دی۔ اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں کہ صدیوں سے اندھیرا ہوں، مجھے پورا کر دو۔ نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر چاہو کہ مجھے پاگل کر دو۔ تم ہتھیلی کو میرے پیار کی مہندی سے رنگو، اپنی آنکھوں میں میرے نام کا کاجل کر دو۔ اس کے سائے میں میرے خواب دہک اٹھیں گے، میرے چہرے پہ چمکتا ہوا آنچل کر دو۔ دھوپ ہی دھوپ ہوں میں، ٹوٹ کے برسو مجھ پر، اس قدر برسو میری روح میں جل تھل کر دو۔ جیسے صحراؤں میں ہر شام ہوا کرتی ہے، اس طرح مجھ میں چلو اور مجھے جل تھل کر دو۔ تم چھپا لو میرا دل اوٹ میں اپنے دل کی، اور مجھے میری نگاہوں سے بے اوجھل کر دو۔ مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے، اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے حل کر دو۔ اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے، ایک احسان کرو اس کو مسلسل کر دو۔ مجھ پہ چھا جاؤ کسی آگ کی صورت جانا، اور میری ذات کو سوکھا ہوا جنگل کر دو۔ شاہ نے یشل کو مزید اپنے سے قریب کیا اور اس کی خوبصورت آنکھیں اپنے لب پر رکھ دیے۔
یشل شاہ کے سینے سے لگی ابھی تک اس کی آواز کے سحر میں گرفتار تھی۔ شاہ نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یشل آنکھوں میں نمی لیے بس اسے دیکھتی ہی رہی۔ اتنا پیار، اتنی محبت۔ یشل ابھی تک شاہ کے لفظوں کے سحر میں ڈوبی اس کے سینے سے لگی تھی۔ جانم، تمہارے لیے ایک سرپرائز اور بھی ہے۔ کل ہم کاغان ناران ایریاز جا رہے ہیں ہنی مون کے لیے، شاہ نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر یشل کے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ شاہ کی نظریں یشل کے چہرے سے ہٹنا بھول گئی۔ یہ برتھ ڈے یشل کی زندگی کا حسین ترین برتھ ڈے تھا۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ شاہ نے واپسی پر یشل کو اس کی من پسند آئس کریم بھی لے کر دی تھی، جس پر اس کا بچوں جیسا خوش ہونا شاہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ شاہ، مجھے آپ والی بھی ٹیسٹ کرنی ہے۔ یشل نے اپنی آئس کریم ختم کرنے کے بعد شاہ کے ہاتھ میں موجود کون کو للچاتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات شاہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ نہیں، تم اپنی ختم کر چکی ہو، یہ میری ہے، شاہ نے تنگ کرنے والے انداز میں کہا۔ شاہ، میں کون سا ساری کھا جاؤں گی، بس تھوڑی ٹیسٹ کر کے واپس کر دوں گی، یشل نے معصومیت سے جواب دیا۔ شاہ نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے آئس کریم کا ایک بائٹ لیا۔ یشل نے جب دیکھا کہ شاہ کسی بھی طرح آئس کریم دینے پر آمادہ نہیں ہے تو بے اختیار اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ شاہ، اس نے بے اختیار شاہ کا کاندھا ہلاتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ بولو جانم، کیا ہوا؟ شاہ، وہ دیکھیں، گھوڑا ہوا میں اڑ رہا ہے۔ شاہ نے بے یقینی سے یشل کو دیکھا کہ کہیں اس کی پیاری بیوی کا دماغ تو نہیں چل گیا، مگر یشل پوری توجہ سے اسے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ شاہ نے بھی بے اختیار اپنی گردن موڑ کر دیکھا۔ بس ایک لمحہ لگا تھا شاہ کو یشل کو شاہ کے ہاتھ میں موجود کون کو اپنے قبضے میں لیتے ہوئے۔ کہاں ہے گھوڑا؟ شاہ نے یشل کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا، جو مزے سے اس کی ساری آئس کریم کھانے میں مصروف تھی۔ کون سا گھوڑا؟ کہاں کا گھوڑا؟ یشل نے معصومیت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ شاہ بے یقینی سے کبھی اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا تو کبھی اپنے سامنے موجود اپنی بیوی کو، جو اس کی آئس کریم کھانے میں مگن تھی۔ تم نے مجھے بے وقوف بنایا، مجھ سے جھوٹ بولا، شاہ نے مصنوعی غصہ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا جھوٹ بولا؟ میں نے تو بس چھوٹا سا مذاق کیا، اب تو سیریس ہی ہو گئے، میری کیا غلطی؟ یشل معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائے ہوئے جواب دے رہی تھی۔ لیکن میں نے تو آئس کریم کھائی ہی نہیں، شاہ نے افسردگی چہرے پر سجاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ اپنے لیے اور لے آئیں، اس بار میں نہیں لوں گی آپ سے، یشل نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب تمہیں اس بات کی سزا ملے گی۔ سزا؟ کیسی سزا؟ یشل کے سامنے کچن والا سارا منظر گھوم گیا اور بے اختیار ونڈو کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ ابھی بتاتا ہوں جانم، شاہ نے یشل کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے کہا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یشل نے شاہ کو خود پر جھکتے ہوئے دیکھ کر اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کوئی آ جائے گا۔ شاہ بھی جگہ اور وقت کو دیکھتے ہوئے بمشکل اپنے بے قابو ہوتے ہوئے جذبات پر قابو پایا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ابھی تو میں تمہیں چھوڑا ہوں، مگر تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، شاہ نے یہ کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سعد نے زین کا ریکارڈ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ بار بار اس کو گڑیا کو دیکھ کر کھجانے پر اس کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ کوئی تو کہہ رہا تھا کہ مجھے اس سے محبت نہیں۔ ہاں، یہ محبت نہیں، عشق ہے، عشق۔ زین کو عشق کی بیماری لگ گئی تھی۔ اب تو اپنے ہونے والی دلہن کے لیے شاپنگ بھی اپنی مرضی اور پسند سے کی جا رہی ہے۔ واہ، کیا بات ہے! سعد اسے مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ سعد کے ہر بات کا جواب میں زین مسکرا دیتا۔ واہ، آج تو میرے یار کے چہرے سے مسکراہٹ ہی جدا نہیں ہو رہی۔ ہائے ماں صدقے میں واری! سعد نے اماں بھی کی نقل کرتے ہوئے اس کی بلائیں لی ڈالی۔ کافی دیر زین اس کی بیتوکی باتیں برداشت کرتا رہا، مگر جب برداشت جواب دے گئی تو آخرکار بول ہی اٹھا۔ سعد یار، کل ایک عجیب بات ہوئی، زین نے لہجے کو سنجیدہ بناتے ہوئے کہا۔ زین کو سنجیدہ دیکھ کر سعد سیدھا ہو بیٹھا۔ جگر، سعدی نے پریشانی سے پوچھا۔ یار، کل پوری تقریب میں کوئی میری سالی کو اپنی نظروں کے قید میں لیے ہوئے تھا۔ ایک پل بھی ایسا نہیں گزرا جب اس نے رانو پر سے اپنی نظریں ہٹائی ہوں۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا تھا، سمجھا تو؟ سعدی بے اختیار بولا۔ پر میں نے تیرا نام تو لیا ہی نہیں، زین نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے معصومیت سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ بتانا جگر، کیا معاملہ ہے؟ زین نے سعد کے شانے پر بازو پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں، سعد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ارے واہ، ہمارا یار شرما رہا ہے۔ آج کا دن تو ہسٹری میں سنہری حروف میں لکھا جانا چاہیے کہ سعد علی شرما رہا ہے، زین نے سعد کو مزید تنگ کرتے ہوئے کہا۔
بتانا یار کیا معاملہ ہے؟ یار پتہ نہیں، میں اتنی لڑکیوں سے ملا ہوں، جو بات اس میں ہے کسی میں نہیں، جو معصومیت اس کے چہرے پر ہے وہ بس۔ میں ساری رات سو تک نہیں پایا، سعد نے بے چارگی سے جواب دیا۔ زین سعد کے اس طرح کہنے پر بے اختیار ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ میاں اماں کو کہنا پڑے گا کہ ان کا دوسرا بیٹا بھی دلہا بننے کی خواہش میں ہے، زین نے سعد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر سعد بے اختیار مسکرا دیا۔ نہیں یار، ابھی نہیں، ابھی تو مجھے تیری شادی کی تیاری کرنی ہے، پھر اماں، دادو، زمان انکل اور میں عمرہ کرنے جائیں گے، واپس آ کر شادی کا سوچوں گا، سعد نے اس بار اسے تفصیل سے جواب دیا، جس پر زین بھی مسکرا دیا۔ گاڑی جب پورچ میں آ کر رکی، شاہ نے اشل کی طرف دیکھا جو کسی ماہر اداکارہ کی طرح سونے کی بھرپور ایکٹنگ کرنے میں مصروف تھی۔ شاہ گاڑی سے اترا تو یشل نے سکون کا سانس لیا اور دل ہی دل میں بڑبڑائی، بھائی واہ سیرت بی بی، تمہارا آئیڈیا کام کر گیا۔ ابھی ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو پائی تھی کہ اس کا سائڈ کا دروازہ کھلا اور شاہ نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ یشل ارے ارے ہی کرتی رہ گئی۔ شاہ اس سے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا اور ساتھ ہی اس کے کانوں میں سرگوشی کی کہ جان، نہ تو تم سیرت ہو اور نہ ہی میں سالار، اس لیے اچھا ہے سیرت کا ایک لفظ چھوڑو، عشق چھوڑو اور میری عشق پر توجہ دو۔ مگر آپ تو مجھ سے عشق کرتے ہی نہیں۔ ایک بار بھی یشل کی زبان غلط جگہ پر پھسلی تھی۔ جیسے یشل کو احساس ہوا کہ اس نے کیا کہا ہے، اس نے اپنی زبان دانتوں میں دبا لی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، بات اس کی زبان سے نکل چکی تھی۔ جانشاہ عشق کا بھی بتا دیں گے، شاہ نے اسے مزید خود سے قریب کرتے ہوئے کہا۔ شاہ آپ نے یہ ایک لفظ عشق کہاں سے پڑھا؟ یشل کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر شاہ مسکراتا ہوا اس سے اٹھائے آگے بڑھتا چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی گلابی کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ پورے کمرے کو پہلی رات کی دلہن کے کمرے کی طرح سجایا گیا تھا۔ یشل نے حیرانگی سے پورے کمرے پر ایک نظر ڈالی اور شاہ کی طرف دیکھا، جو توجہ سے اس کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ شاہ یہ؟ یشل کے سارے الفاظ کہیں گم ہو گئے۔ شاہ اس کے قریب آیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جانتا ہوں جان، جو کچھ بھی ہمارے بیچ ہوا وہ بہت غلط تھا۔ میں کسی بات کی صفائی نہیں دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے کیا غلط تھا۔ میں معافی کا حقدار نہیں ہوں، میں پھر بھی تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ یشل نے بے اختیار شاہ کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آج مجھے مت روکو، مجھے کہنے دو، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں ہوں گی، صرف خوشیاں۔ کسی غم کو میں تمہارے نزدیک تک نہیں آنے دوں گا۔ جب تک اس جسم میں سانس باقی ہے، کوئی دکھ، کوئی غم میری یشل کو چھو نہیں پائے گا۔ بہت سے آنسو یشل پلکوں کی قید سے آزاد ہو کر اس کے گال بھگونے لگے۔ شاہ نے یشل کو خود سے مزید قریب کر لیا اور اس کے رخساروں پر بہتے آنسو کو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ یشل کی سانس اس کے سینے میں ہی کہیں قید ہو کر رہ گئی۔ یشل نے اپنے اتل پتل ہوتی سانسوں کے درمیان اس کو پکارا، بولو جانے من۔ شاہ نے اس کے دوسرے رخسار لبوں سے چھوتے ہوئے جواب دیا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ شاہ نے یشل کو باہوں کا گھیرا توڑتے ہوئے تیر کی سیدھی بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور سر تک چادر تان لی۔ شاہ اپنی بیوی کو اس ادا پر مسکراتا دیکھ کر بیڈ پر اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ یشل تمہیں پتہ ہے سالار نے جو خواب دیکھا تھا؟ شاہ جانتا تھا یشل ایک لفظ عشق کی کتنی بڑی دیوانی ہے۔ اس خواب کا کیا ہوا تھا؟ شاہ نے یشل کی دکھتی رت پر ہاتھ رکھا تھا۔ یشل نے چادر سے تھوڑا سا منہ باہر نکال کر دیکھا۔ شاہ دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے سوچنے کی بھرپور ایکٹنگ کرنے میں مصروف تھا۔ وہ تھوڑی دیر تو اس کو دیکھتی رہی، مگر جب اس سے برداشت نہ ہوا تو چادر پھینک کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاہ آپ کو پتہ ہے سالار نے خواب میں دیکھا تھا ایک لڑکی خوبصورت آواز کی مالک ہے اور صرف اسی کے لیے گانا گا رہی ہے، مگر وہ اس لڑکی کا چہرہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ پھر یشل اور بھی نہ جانے کیا کیا کہنے والی تھی کہ شاہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنے رب رکھ دیے، اس کی چلتی زبان کو بریک لگا دیا، اسے اپنے عشق کی بارش میں بھگونے لگا۔ یشل نے خود کو شاہ کے حوالے کر دیا اور اس کی عشق کی شدت کو محسوس کرنے لگی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب اسے زین کے نام کی مہندی لگائی جانے والی تھی۔ فنکشن کمبائن رکھا گیا تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی، خوشیاں، مسکراہٹیں۔ آج زمان والا میں ایک الگ ہی سما تھا، کیوں نہ ہوتا؟ آج ان کی اکلوتی بیٹی کی مہندی تھی۔ دادو اور زمان صاحب چاہتے تھے کہ گڑیا جب اپنی پڑھائی مکمل کر لے گی، ابھی کم عمر ہے، تب اس کی شادی کریں گے، مگر اماں بھی بے حد اصرار پر اور اس بات پر یقین دلائے جانے پر کہ شادی کے بعد گڑیا اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکتی ہے، زمان صاحب اور دادو چپ ہو گئے۔ فنکشن چونکہ کمبائن تھا تو سبھی موجود تھے وہاں پر،
زین بلیک قمیص شلوار میں کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، جبکہ گڑیا کا معصوم حسن بھی اپنی مثال آپ رکھتا تھا۔ پیلے رنگ کی خوبصورت انارکلی فراک میں بالوں کی ڈلی سی چھٹیاں کیے، کانوں میں پھولوں سے بنے زیورات پہنے جو اس کے بالوں کو بار بار چوم رہے تھے، کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ دونوں کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہا جاتا تھا تو غلط نہ تھا۔ نانو اور اماں بھی دونوں کی بلائیں لیتے نہ تھک رہی تھیں۔ ساتھ کی بھی آج چھاپ ہی الگ تھی۔ وائٹ سوٹ میں گلے میں پیلے رنگ کا دوپٹہ ڈالے وہ یہاں سے وہاں بھنگڑے ڈالتا نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے دوست کی زندگی میں آنے والے اس خوبصورت موڑ پر بہت خوش تھا، اور دوسری طرف رانو بھی گڑیا کی بیسٹ فرینڈ اور بہن ہونے کا پورا ثبوت دیتی ہوئی سب سے آگے تھی۔ کبھی وہ مہمانوں کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی تو کبھی مہندی کی تھالی تیار کر رہی تھی۔ اس سب میں اس نے کئی بار خود کو کسی کی نظروں کے حصار میں پایا، لیکن جب بھی وہ اپنے ارد گرد دیکھتی تو اسے کوئی نظر نہ آتا۔ اس لیے وہ اپنی غلط فہمی سمجھ کر پھر کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو گئے۔ اگلی صبح جب شاہ کی آنکھ کھلی تو اپنے کمرے میں وہ اکیلا تھا۔ اس نے واش روم، کچن سب جگہ چیک کر لیا، لیکن یشل کہیں پر بھی نہ تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے لان کی طرف آیا اور دنیا جہان سے بے خبر ایک سرخ گلاب کے پودے پر جھکی ہوئے پھول کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہی تھی، اور کچھ سوچ کر مسکرا بھی رہی تھی۔ کبھی شرما کر اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ دیتی۔ وہ اتنے سارے گلابوں کے درمیان خود بھی ایک کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ شاہ کی آمد سے بے خبر وہ اپنے ہی سوچنے میں گم مسکرا رہی تھی، پھر کچھ سوچ کر شرما دی۔ اس کے لمبے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، اس کی پوری کمر چھپائے ہوئے تھے، اور اس کی آوارہ لٹیں بار بار اس کے چہرے پر آ رہی تھیں، جنہیں وہ بار بار اپنے کانوں کے پیچھے کرتی، لیکن وہ پھر بھی چہرے پر بکھر جاتی۔ وہ خوبصورت صبح کا کوئی حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ رات کے منظر کے بارے میں سوچ کر شاہ بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، اس کی کمر پکڑ کر خود سے قریب کر لیا اور اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیا۔ یشل اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی، اس لیے بری طرح سے گھبرا گئی، اور گلاب کے خوبصورت پودے کے ساتھ کئی کانٹے اس کی ہتھیلی میں چبھ گئے۔ یشل کے لبوں پر بے ساختہ سسکی نکلی، جس پر شاہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے ہاتھ سے بہتا خون دیکھ کر شاہ پریشان سا ہو گیا اور اس سے تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ I'm sorry، میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ پر مرہم لگاتے ہوئے وہ بار بار اس سے معافی مانگ رہا تھا، جس پر یشل بے اختیار مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں شاہ، معمولی سی چوٹ ہے، یہ تو خود ہی ٹھیک ہو جاتی، لیکن اب آپ نے اس پر مرہم بھی لگا دیا ہے۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ یشل نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کچھ بھی کرنے کی، آرام کرو، دیکھ نہیں رہی تمہیں کتنی زیادہ چوٹ لگی ہے؟ وہ اس کا ہاتھ دوبارہ تھامتے ہوئے بولا، اور اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے، جس پر یشل کے گالوں پر سرخی دوڑ گئی۔ تم بیٹھو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر دوں گا اور تم جج کرو گی کہ کیسا بنا ہے۔ مگر شاہ، یشل نے کچھ کہنے کے لیے ابھی اپنے لب کھولے ہی تھے جب شاہ نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ بہتری اسی میں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس سے چپ کر کے مان جاؤ، ورنہ تم جانتی ہو کہ مجھے چپ کرانے کے اور بھی طریقے آتے ہیں، شاہ نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ شاہ کی بات کا مطلب سمجھ کر یشل بے اختیار اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی، جس پر شاہ کہکا لگا کر ہنس دیا اور اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ وہ گلاب کی پتیوں سے سجا مہندی کا ہال تھا۔ ہاتھ میں لیے جلدی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں سے نیچے گر جاتی، کسی کے مضبوط بازو نے اسے تھام لیا۔ پھولوں کی پتیاں اور مہندی سیڑھیوں پر یہاں سے وہاں بکھر گئی۔ کچھ دیر کے لیے رانو سمجھ ہی نہ پائی کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، جبکہ سامنے والا مسلسل اسے اپنی باہوں میں لیے اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ رانو نے جلدی سے خود کو اس کی باہوں کے اسار سے نکالا۔ آنکھیں ہیں یا بٹن؟ مانا کہ خدا نے خوبصورت آنکھیں دی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ماتھے پر سجا کر گھومتے رہیں۔ اللہ میاں نے یہ آنکھیں استعمال بھی کرنے کے لیے دی ہیں، نہ کہ نمائش کے لیے۔ وہ مسلسل سعد کو سنا رہی تھی، جبکہ سعد مسلسل اس کو بس دیکھے ہی جا رہا تھا۔ آج رانو نے سبز رنگ کا شرارہ پہن رکھا تھا، جس کے ساتھ گولڈن رنگ کا دوپٹہ اس نے خوبصورتی کے ساتھ سیٹ کر رکھا تھا۔ کانوں میں بڑے بڑے جھمکے جو بات کرنے پر بار بار اس کے گال چوم رہے تھے، بے شک خوبصورت لگ رہی تھی۔ سعد کو اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ عجیب واحد انسان ہے آپ، شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، مسلسل گھورے جا رہے ہیں۔ کیا آج سے پہلے زندگی میں کبھی آپ نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی؟ حد ہے، اگر زین بھائی کے دوست نہ ہوتے تو آپ کا دماغ ٹھکانے لگا دیتی۔ اب منہ کیا دیکھ رہے ہیں، رستہ چھوڑیں میرا، جبکہ سعد ابھی تک اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں نے کہا رستہ چھوڑیں میرا، اس بار اس نے اونچی آواز میں کہا۔
جس پر سعد بے اختیار ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ وہ ایک سائٹ پر ہو گیا، جبکہ رانو مہندی ہاتھ میں اٹھاتی وہاں سے چلتی نکل گئی۔ سعد ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں وہیں کھڑا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا؟ وہ لڑکی مجھے اتنا سنا کر چلی گئی اور میں اس کے سامنے کچھ بول بھی نہ پایا۔ اگلی بار جب یہ لڑکی مجھے ملے گی تو اس سے سارا حساب برابر کروں گا۔ ابھی بھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ اماں بھی اسے پکارتی ہوئی اس کے قریب آئیں۔ میاں کہاں گم ہیں؟ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آج آپ کے دوست کی مہندی ہے، جس کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، نہ کہ یہاں مٹر گشت کرنے کے لیے۔ اماں بھی، میں تو آپ کے لیے اندر آیا تھا، آپ ہی ہر بار مجھے لیٹ کروا دیتی ہیں۔ ساتھ جلدی جلدی بولتا انہیں اپنے ساتھ لے کر باہر کی جانب چلا گیا۔ اب ہم ہر جگہ لیٹ کروا دیتے ہیں، یہ بھی صحیح کہی آپ نے۔ آپ جو تیار ہونے میں 6 گھنٹے لگا کر لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، تب آپ کو دیر نہیں ہوتی۔ اماں بھی اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہتی تھیں جب رانو ان کی طرف آئی۔ اماں بھی چلیے نا، گڑیا کو مہندی لگانی ہے، اور ان کا ہاتھ پکڑے انہیں وہاں سے لے کر چلی گئی، جبکہ سعد کو اس نے مکمل طور پر اگنور کر دیا تھا، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ جبکہ سعد رانو کی اس طرح خود کو اگنور کرنے پر مسکرا دیا۔ فنکشن رات دیر تک چلا۔ اب لوگ بری طرح تھک چکے تھے، مگر زین اور گڑیا کی آنکھوں سے نیند بہت دور تھی۔ وہ دونوں ہی بے حد خوش تھے۔ زین کو تو مانو اس کی منزل مل چکی تھی۔ شاہ اور یشل کاغان ناران کے لیے نکل چکے تھے۔ یشل کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھی، بار بار گاڑی سے باہر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کبھی کوئی اونچا پہاڑ دیکھ لیتی تو شاہ کا بازو بری طرح ہلا دیتی۔ شاہ وہ دیکھیں کتنا اونچا پہاڑ ہے، کہیں کوئی پھولوں سے لدا درخت دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سماتی۔ وہ بے حد خوش تھی اور شاہ اس کی خوشی دیکھ کر خوش تھا۔ شاہ اور کتنا ٹائم باقی ہے؟ یشل 3 بار یہ بات پوچھ چکی تھی۔ جانم ابھی بہت ٹائم ہے، شاہ نے پیار سے جواب دیا۔ جب یشل ادھر ادھر دیکھ کر تھک گئی اور سو گئی تو شاہ کافی دیر اسے سوتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس نے 2-3 بار یشل کو آواز دی، مگر یشل تو لگ رہا تھا کہ نہ جانے کتنے سالوں بعد سوئی ہے، جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب شاہ بار بار جگا کر تھک گیا تو یشل کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور خود ڈرائیونگ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ سعد ابھی تک رانو کے سراپے میں کھویا ہوا تھا۔ اس کے شانوں تک آتے بال، بڑی بڑی آنکھیں جن میں جہان کی معصومیت سمائی ہوئی تھی، اس کا لگاتار بولنا، سعد کو بری طرح سنانا، ہر کام میں آگے رہنا، بزرگوں کا احترام کرنا اور اماں بھی کا خیال رکھنا، ایسی ہی تو وہ بیوی چاہتا تھا اپنے لیے جس میں یہ تمام خوبیاں ہوں۔ رانو سعد کے حواس پر بری طرح سوار تھی۔ سعد اسے اور اس کی باتوں کو سوچتا خود ہی مسکراتا جا رہا تھا۔ جانے کتنی دیر سے سوچتے سوچتے اب نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ اگلی صبح اماں بھی نے سعد کو 7 بجے اٹھانا شروع کر دیا۔ اٹھ جاؤ میاں، آج شاید نہیں، یقیناً تمہارے ایک لوتے دوست کی بارات جانی ہے، کچھ شرم کرو، بچہ اکیلے ہی لگا ہوا ہے اور تم یہاں گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہو۔ سعد اٹھتا ہوا، اماں بھی بس 5 منٹ اور سونے دیں، یہ کہتے ہوئے چادر واپس اپنے منہ پر کر لی۔ میاں آپ سوتے رہیں، ہم اکیلے ہی زین کی بارات لے جائیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ماں بیٹے کو آپ کی۔ یہ کہتے ہوئے اماں بھی غصے میں باہر چلی گئیں۔ کچھ دیر تو سعد ویسے ہی پڑا رہا، پھر جلدی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگا۔ اماں کا کیا بھروسہ، اس کے بنا ہی اس کے اکلوتے دوست کی بارات لے کر چلی جاتی۔ سعد جلدی جلدی تیار ہو کر نیچے آیا، جہاں اماں بھی زین کی صحرا بندی کی رسم زور و شور کے ساتھ کر رہی تھی۔ زین ہاف وائٹ شیروانی میں کلین شیو بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ اماں بھی سفید شرارہ پہنے نفاست سے کیا ہوا دوپٹے کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ واہ شہزادے، آج تو چھا ہی گیا، سعد نے زین کے شانوں پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ واہ میاں، صبح ہو گئی آپ کی؟ ابھی بھی ٹائم ہے، جا کے سو جائیں۔ ابھی ٹائم ہی کیا ہوا ہے، ہمیں آج تھوڑی بارات لے کے جانی ہے، ہمیں تو قیامت کے دوسرے دن بارات لے کر جانی ہے، تاکہ زندہ لوگ بھی خوش رہیں اور مردہ بھی۔ سعد کی آتے ہی اماں بھی نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ اماں بھی اٹھ گیا ہوں اور دیکھیے بالکل ریڈی ہوں، سعد نے اماں بھی کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بلیک شلوار سوٹ میں ہلکی بڑی ہوئی شیو کے ساتھ سعد بے شک بے حد کمال لگ رہا تھا۔ شاہ اسے رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر نہ تو شاہ کی بات سن رہی تھی اور نہ ہی رک رہی تھی، بس مسلسل چلے جا رہی تھی۔ شاہ اسے روکتے ہوئے کہیں باہر گرا،
کہیں جگہوں سے چوٹیں آئیں، شاہ کے جسم سے جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا، مگر یشل بس چلے جا رہی تھی۔ نہ تو شاہ کی آواز کا اس پر کوئی اثر ہو رہا تھا اور نہ ہی شاہ کا درد اسے روک پا رہا تھا۔ یشل کے پیچھے بھاگتے بھاگتے شاہ کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا اور شاہ منہ کے بل گر گیا۔ یشل! شاہ کی پکار میں نہ جانے کیسا درد تھا کہ یشل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، جہاں شاہ خود خون میں لت پت پڑا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یشل بھاگتی ہوئی اس کی طرف آیا اور شاہ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ یشل، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، شاہ تکلیف کے مارے اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ یشل کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں پکڑ لیا ہو۔ شاہ، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ شاہ اس کی بات سن کر اتنے درد نے بھی مسکرا دیا۔ شاہ کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، مگر وہ زبردستی آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ یشل کو جی بھر کر دیکھنا چاہتا تھا، شاید آخری بار۔ یشل نے شاہ کو روتے ہوئے کئی بار پکارا، مگر شاہ نے اس کی کسی پکار کا جواب نہیں دیا۔ وہ انسان جو اس کی آنکھوں میں ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج بالکل چپ تھا۔ شاید یشل نے شاہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ اس سوچ کے آتے ہی یشل بری طرح رو دی۔ وہ بار بار شاہ کو پکار رہی تھی، مگر شاہ بالکل خاموش تھا۔ یشل بری طرح ڈر کر نیند سے جاگی تو تھوڑی دیر کے لیے تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، اور ابھی تک شاہ کے دور جانے کے خوف میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک یشل ہوش کی دنیا میں آئی تو بری طرح سے شاہ کو پکارنے لگی۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور شاہ کا آس پاس کہیں کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ گاڑی میں بالکل اکیلی تھی اور گاڑی لاک تھی۔ وہ روتے ہوئے دروازے کو بجانے لگی، مگر شاہ کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ اکیلی ویران سڑک پر گاڑی میں بند تھی، شاہ کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا ہو۔ یہ خوف، اکیلے ہونے کا خوف، اتنی بے بسی یشل نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ اپنی بے بسی پر یہ یشل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاہ جب واپس آیا تو یشل بری طرح سے رونے میں مصروف تھی۔ شاہ یشل کو اس طرح سے روتا دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آیا۔ پہلے تو گاڑی انلاکڈ ہونے سے یشل بری طرح سے گھبرا گئی، مگر جب اپنے سامنے شاہ کو دیکھا تو اس کے سینے سے جا لگی۔ کہاں تھے آپ؟ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے آپ؟ یشل شاہ کے سینے سے لگی روتے ہوئے شاہ سے سوال کر رہی تھی۔ جانم، گاڑی گرم ہو گئی تھی، تم سو رہی تھی، میں نے سوچا تم سو رہی تھی، مر تو نہیں گئی تھی؟ یشل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے جواب دیا۔ بکواس بند کرو اپنی، یشل۔ شاہ نے یشل کا بازو پکڑ کر اسے خود سے الگ کیا۔ شاہ کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ وہی جانتا تھا کہ یشل کی اس بیہودہ بات کو اس نے کیسے برداشت کیا تھا۔ میں بکواس کر رہی ہوں؟ آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اور میں بکواس کر رہی ہوں؟ آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھے چھوڑ کر جانے کی؟ کیا میں آپ کو اتنی بری لگتی ہوں؟ وہ لگاتار روتے ہوئے شاہ کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے مارنے لگی۔ بات سنو میری، یشل۔ شاہ نے یشل کے دونوں بازو تھام کر غصے سے پکارتے ہوئے کہا۔ ایک بات یاد رکھنا، یشل کو شاہ سے الگ کوئی نہیں کر سکتا سوائے موت کے۔ اگر یشل خود بھی چاہے گی تو شاہ یشل کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھہرتے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور اس سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یشل پرسکون سی ہو کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ زین کے چہرے سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آخرکار وہ اپنی پہلی محبت بنا کر کسی مشکل کے حاصل کرنے جا رہا تھا۔ اس سے بڑھ کر بھلا کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ سعد بھی اپنے دوست کے ساتھ بہت خوش تھا۔ آخرکار اس کی دوست کی زندگی میں بھی خوشیاں آنے والی تھی۔ وہ دل سے اپنے دوست کی خوشی کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگا۔ ہنستا گاتا، بھنگڑے ڈالتا اپنے دوست کی بارات میں آگے آگے تھا۔ دوسری طرف زمان صاحب نے پورے گھر کو پھولوں اور برقی کمکوں سے سجا رکھا تھا۔ دلہن بنی گڑیا بے حد خوبصورت